السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. ناظرین محترم عزادار امام حسین علیہ السلام، آج میں اس 72 شہداء میں سے اس شہید کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کربلا کے میدان میں تمنا کر رہا تھا. ہر ایک شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر مولا سے بار بار کہتے، مولا مجھے اجازت دے دیجیے. کربلا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. وہاں لوگ، موت ان کے پیچھے نہیں دوڑ رہی تھی، وہ موت کو دوڑا رہے تھے، موت کو گلے لگانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ہستی ہے جو افریقہ سے آئی تھی، جو رسول خدا کے خاص صحابی حضرت ابو ذر غفاری جس کے غلام تھے، جس نے بطور تحفہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تحفہ دیا تھا. اور یہ وہ ہستی، بلند ہستی تھی جس نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ان کی خدمت کی، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کی امامت کا بھی وقت دیکھا اور ان کی بھی خدمت گزاری کی. خوش بحال ہے وہ جنہوں نے 4 معصومین کی خدمت کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے ان کو شمار کیا گیا. جانے میں تو عزیزوں بہت تھے مدینے سے جانے والے، مگر بہت سلیکٹ کو امام حسین علیہ السلام لے کر گئے. جو مدینہ نہیں بھی پہنچے تھے اس کو مولا نے بلوایا. یہ احساس ہوا، یہ بتایا گیا کہ اگر ہمارے اندر میں قابلیت ہوگی، ایبلٹی ہوگی، تو ہمیں بھی بلوایا جائے گا. اور اگر ہمارے اندر وہ جستجو، وہ ہوپس اگر نہیں ہوا تو بس ہم بھیڑ میں ایک تماشا، بھیڑ میں کھڑے رہ جائیں گے. نتھنگ ایلس. ہسٹری آلویز ریپیٹس. عزیزوں، دیکھنے میں تو الحمدللہ ہم ہندوستانیوں کے پاس ایک تعداد ہے، اپروکسیمیٹلی مور دین 6 کروڑ ہیں، مگر اس 6 کروڑ میں کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے امام کے لیے لبیک دل سے کہہ سکے، امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے، اور امام کے لیے نصرت کرنے کے لیے اب مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اویلیبل کر سکے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ مدینے سے لے کر گئے تھے. مکے میں بھی امام کے ساتھ تھے. جو مکے سے لوگوں نے یو ٹرن کیا تھا، جب ان کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ نہیں جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا ہے، ڈیسٹینیشنز کربلا ہے. تو کچھ لوگوں نے وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے، بہتر ہے آپ کوفہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے پاس عباس جیسے بھائی ہیں، آپ کے پاس علی اکبر جیسے جوان ہیں، آپ کو کیا فوج کی ضرورت؟ کوفہ کے لوگوں نے بلوایا تو لہٰذا کوفہ جائیں، کوفہ چلیں. جب مولا نے کہا کہ نہیں، مجھے پہنچنا ہے کربلا، تو بہت سے لوگ
جو میٹیریلسٹک تھے وہ یو ٹرن کر گئے اور کربلا نہیں گئے ساتھ میں، مگر اس میں کچھ ایسے بھی خوش نصیب تھے جو الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ تھے. اور شہادت خوش نصیبوں کو ملتی، موت تو ہم سب کو آئے گی. خوش بحال ہیں وہ لوگ جو شہادت سے فائز پاتے ہیں. جناب جان بن ہوائی جو افریقہ سے بلانگ کرتے تھے، ارلیئر ہی واز کرسچن، لیٹر ہی ایکسیپٹڈ اسلام ان فرنٹ آف رسول خدا. مگر خدا وند عالم جس کو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جس کو چوز کر لے اس فوج میں، اس سے بڑی بلندی کیا ہو سکتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بار بار انسسٹ کرے تھے، مولا اجازت، مولا اجازت. اینڈ میں حضرت جان بن ہوائی رونے لگے امام حسین کے سامنے، یہ کہتے ہوئے مولا آپ مجھے اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں رنگ کے اعتبار سے کالا ہوں، افریقن ہوں، اس لیے اجازت نہیں دیتے، اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے، اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں آپ لوگوں سے، آپ کے خاندان جیسا نہیں ہوں، کوئی میری حیثیت نہیں ہے. یہ کہہ کر رونے لگے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ہر شہیدوں کو بتا دیا تھا کون شہید ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے کو گلے سے لگایا، دعا کی، پروردگارا جو اس کمی کو اس نے اپنے اظہار کیا، اس کمی کو اس کے دور کر دے، اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام دعا مانگ لے، اللہ اکبر، کتنا وہ خوش نصیب ہے. تو روایت میں ہے کہ جب ان کو جنگ کی اجازت ملی تو چہرے سے ان کے نور عیاں ہو رہا تھا، اور جب وہ گزر رہے تھے تو وہ جگہ معطر ہو رہا تھا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایسٹ کو ویسٹ کر سکتے ہیں، ساؤتھ کو نارتھ کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنے اختیار دیے ہیں. اینڈ جنگ کے میدان میں گئے، اور جانے کے بعد کچھ ظالموں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد کسی نے سر میں ایسا برج مارا کہ جب زمین پر گرے تو امام حسین کو آخری سلام کہا. اور امام حسین علیہ السلام جب ان کے قریب پہنچے، ان کو اپنے زانوں پر ان کے سر کو رکھا، زانوں پر سر کو رکھا، اور جاتے جاتے کہا آقا میری اس خدمت کو قبول کر لیجئے. امام حسین نے گلے سے لگایا، اور آنکھیں جب بند ہوئی، امام حسین وہ ہستی ہے جس نے اس شہادت کے بعد وہی جملہ کہا جو ہر شہید کے بعد کہہ رہے تھے، خدایا اس قربانی کو قبول کر لے وتقبل منا. عزیزوں، امام زمانہ کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں دیکھی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کون ویلدی ہے، کون کتنا گڈ لکنگ ہے. ہمارے اخلاص کو دیکھا جائے گا، ہماری پیورٹی کو دیکھی جائے گی. انشاءاللہ اس کو ختم نہ ہونے دیں، اس کو انشاءاللہ اپنے ساتھ قائم رکھیں، اور انشاءاللہ یقین رکھیں، بے یقینی نہ ہو کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، ہم ایک چھوٹے شہر کے رہنے والے، کہاں ہمارا امام. ڈیفینیٹلی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر ہاں ہم جتنا اپنے امام کو دوست رکھتے ہیں اگلا نہیں رکھتا، تو کم سے کم ہم اپنے امام کی حفاظت کے لیے جائیں گے.
تاکہ کوئی دشمن ان پر وار نہ کر سکے. اس دشمن کے وار سے پہلے اس دشمن پر ہم وار کر دیں تاکہ اپنے امام کی ہم حفاظت کر سکیں. بس عزیزوں، یہ ایام ازا ہے، خیال رکھیے نماز میں تاخیر نہ ہو، کہیں ہم سے نماز قضا نہ ہو. امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیے. نماز جس کو اس نے ایکسرسائز کہا تھا، امام نے اس نماز کو بچائی ہے. تو اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھیں. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، عابد تیری نماز کو میرا سلام ہے. اور ان کے دشمن پر یہ ایام ہے کہ جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کریں، لعنت کریں. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ ہر ایک کو، ہم سب کو معرفت کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب کرے اور اپنے امام زمانہ کی خدمت گزاروں میں ہم سب کو شمار کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.